بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو شادی کی پہلی رات دلہا کانے کا بڑا سا تھال لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کانے سے بڑی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی اور لڑکی کو بھوک بھی بڑی زوروں کی لگی ہوئی تھی۔ شوہر نے کہا کہ آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ بیوی بولی میں نے دیکھا ہے تمہاری والدہ نے بھی کھانا نہیں کھایا تو ان کو بھی بلا لو، پھر ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ شوہر نے کہا وہ سو گئی ہوں گی، تم انہیں چھوڑو، ہم دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ بیوی اصرار کرتی رہی لیکن شوہر اسی بات پر مصر رہا کہ امی کو رہنے دو۔ جب بیوی نے شوہر کا یہ رویہ دیکھا تو اسی وقت طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ شوہر اس کے مطالبے پر بڑا حیران ہوا۔ خیر اس نے اپنی بیوی کو بڑا سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹی رہی، یہاں تک کہ طلاق ہو گئی۔ دونوں الگ ہو گئے۔ پھر دونوں نے دوسری شادیاں کر لی۔ 30-35 سال گزر گئے۔ عورت کو اللہ نے بیٹوں سے نوازا جو اس سے بہت محبت کرنے والے اور اس کا خیال رکھنے والے تھے۔ وہ عورت بہت خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ اب مجھے حج کرنا چاہیے۔ وہ حج پر روانہ ہوئی۔ صحرائی سفر تھا۔ راستے میں ایک آدمی پر نظر پڑی جو بہت بری حالت میں بھوکا پیاسا، بال کچڑی، کپڑے پرانے۔ اس عورت نے بیٹوں سے کہا جاؤ دیکھو کون مسافر ہے، اسے اٹھاؤ، ہاتھ منہ دھلا کر کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ چنانچہ بیٹے گئے۔ ماں نے جیسا کہا تھا ویسا کیا۔ عورت کی جب اس پر نظر پڑی تو جان گئی کہ وہ تو اس کا پہلا شوہر تھا جس سے اس نے طلاق لے لی تھی۔ اس عورت نے پوچھا کہ یہ کیا کیا وقت نے تمہارے ساتھ؟ وہ شخص بولا کہ میری اولاد نے میرے ساتھ بلائی نہیں کی اور ان کی وجہ سے آج میری یہ حالت ہوئی ہے۔ عورت کہنے لگی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بلائی کیوں کرتی جبکہ تم نے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تھا؟ میں اسی دن جان گئی تھی کہ تم ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے اور نہ ہی آئندہ ادا کر سکو گے، اس لیے میں ڈر گئی کہ کل کو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب دیکھ لو آج میں کہاں ہوں اور تم کہاں۔ تو دوستو، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر ہم اپنا بڑھاپا شاندار گزارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ برا نہ کرے تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، خواہ اچھا ہو یا برا۔